السلام نہیں ہنسے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن، آج جمعہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے اس سال کا آخری جمعہ ہو، سید الایام، سارے دنوں کا سردار، جو شخص جمعے کے دن 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا، وہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا اپنی منزل جنت میں دیکھ لے گا۔ پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعے کو بھی پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل 5 جمعوں تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں قرآن پاک پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 162 کی تلاوت بھی کی جائے گی، ترجمہ اور اس کی وضاحت وغیرہ بھی پیش کی جائے گی، اور اس آیت سے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے یہ بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل حدیث پاک میں جو نماز کے تعلق سے ارشاد ہے، بشارت ہے، وہ بھی عرض کی جائے گی، اور نماز کے باطنی آداب بھی کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کرنے کی اور سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا، جینے کا مقصد دین اسلام کی سربلندی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ کاش تو جب مسلمان مرے حالت ایمان میں مرے اور عبادت کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے۔ تو یہاں نماز کا جو ذکر ہوا، اس میں نفل نماز، واجب نماز، فرض نماز سب کا بیان آ گیا۔ تو نماز کی اہمیت دیکھیے،
زندگی موت میں نماز قربانی داخل ہے، مگر چونکہ نماز ایک اہم چیز ہے، اس لیے اللہ پاک نے نماز کو علیحدہ سے بھی بیان فرمایا۔ جب جینا مرنا اللہ کے لیے ہوگا تو نماز بھی ہوگی نا اس میں، مگر نماز کی چونکہ اہمیت ہے نا، اس لیے اسپیشلی اس کو سیپریٹ بھی مینشن کیا گیا، بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ نماز جنات کی عبادت، نماز انسانوں کی عبادت، نماز فرشتوں کی بھی عبادت ہے۔ جو مسلمان مرد یا عورت نماز پڑھتا ہے، اس کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی برکت سے اس کے کپڑے اور بدن پاک رہتے ہیں، اور نماز جو ہے یہ مومنوں کی معراج ہے۔ تو کاش ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، عبادات، نماز، قربانیاں اللہ کے لیے، نفس کے لیے نہیں، خواہش کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، واہ کے لیے نہیں، اپنی نیک نامی کے لیے نہیں، اپنا نیک ہونا مشہور کرنے کے لیے نہیں۔ کاش ہمارا ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑی پیاری بات لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت پاک کے تحت، جو ہم نے سنی، کہ یہ درجہ ہے فنا فی اللہ کا، زندگی، موت، عبادت، ریاضت، قربانی، نماز اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، یہ ہے فنا فی اللہ۔ انسان کا کچھ نہ ہو، اپنے لیے کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو ایسا ہو جائے گا پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے اور اس کی ہر بات کو مانتا ہے۔ اور ایسا بندہ اللہ کے فضل سے دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے، جس کی قربانی اللہ کے لیے، جس کی نماز اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانور پالیں، اس کو کھلانا پلانا کس کے ذمے؟ ہمارے ذمے ہے نا، ہم نے پالا ہوا ہے۔ اور جو جانور آزاد ہے، غذا پانی کا انتظام وہ خود کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ ایسا ہو جائے کہ اس کی نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، ایسا بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان اسے شکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جانور پالتو ہوتا ہے نا، اس کو شکاری شکار نہیں کرتے۔ جو آزاد جانور ہوتے ہیں، شکاری اس کو شکار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے، ایسی زندگی نصیب فرمائے، ایسی موت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین،
مدنی چینل کی ناظرات اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے اعتکاف کے حاضرین اور دیگر اسلامی بھائی، اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالی کی معرفت رکھتے تھے۔ نماز کا تحفہ کب ملا؟ معراج میں نا، نماز کا تحفہ ملا شب معراج۔ مگر جب آپ نماز کے لیے معراج پر جا رہے ہیں تو جاتے جاتے نبیوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی۔ نماز کا تحفہ تو اللہ کے قرب میں ملا نا، تو نبیوں کو نماز پڑھائی۔ وضو کی آیت جو نازل ہوئی نماز کے حکم سے 5-6 سال کے بعد آئی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں سب کو وضو سکھایا، کرایا۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ۔ تو بدنی عبادات جو ہیں اس میں نماز سب سے افضل ہے۔ تو کاش ہمارا کیسا جذبہ ہو جائے، کیسا انداز ہو جائے، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کاش ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز اسلام کی علامت ہے، جس کا دل نماز کی طرف رہا اور اس نے ساری شرائط کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھی، وہ مومن ہے۔ کنز المال حدیث نمبر 18866 18866۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نماز اور روزے میں اس کا دل لگا دے۔ مومن کا جو کامل مومن ہے، کامل مسلمان ہے، اس کا دل نماز میں روزے میں لگتا ہے۔ اور جو منافق ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی تسکین کو اس کی خواہش بنا دے۔ بس اس کی خواہش ہر وقت شرمگاہ کی تسکین اور پیٹ کی تسکین رہ جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے نماز پڑھنے والوں کے لیے کیسی خوشخبریاں ہیں۔ جب بندہ اپنی خواہش، چہرہ اور دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 7947 7947 فرمایا جب بندہ اپنی خواہش، چہرہ اور دل اللہ پاک کی طرف متوجہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے یوں پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نماز کی۔ جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو نماز، معراج مومنوں کی ہے یہ دین کا ستون، درجات کو بڑھاتی ہے بھائیو نماز، جنت
میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز، فضل خدا سے گور میں ہوگا تمہاری نور۔ گور کا مطلب قبر، نور روشنی، نمازیوں کی قبر میں روشنی ہوگی۔ فضل خدا سے گور میں ہوگا تمہاری نور، ہاں قبر جگ مگاتی ہے بھائیوں نماز، جنت جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز۔ اللہ اور بندے کے درمیان ہو، اللہ اور بندے کے جو درمیان ہو، حجاب کو ہٹاتی ہے بھائیوں نماز، جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی بدن کے ہر حصے پر روزانہ ایک صدقہ ہے۔ لوگوں میں سے ایک نے عرض کی آپ نے ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ سخت ہے۔ فرمایا تمہارا نیکی کا دعوت دینا صدقہ ہے، تمہارا برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، راستے سے گندگی ہٹا دینا صدقہ ہے، تمہارا نماز کے لیے چلنے میں ہر قدم صدقہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص نماز میں سجدہ کرے وہ اپنے چہرے سے مٹی صاف نہ کرے، کیونکہ فرشتے اس کے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک سجدے کا اثر اس کے چہرے اور پیشانی پر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کتنا خوش نصیب نمازی، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کتنی خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ، جو ہاتھ باندھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں قوما کرتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے رب کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے مسلمان کہ وہ بغیر ترجمان کے، بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے ڈائریکٹلی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور باتیں شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے باطنی آداب جو آپ نے احیاء العلوم شریف میں لکھے، اس میں آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ بیان کیا کہ قرات جو ہے وہ حضور قلب کے ساتھ ہو۔ جب دل غافل ہوگا اور کہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، تو سیدھا راستہ چلا، زبان کہہ رہی ہے، دل غافل ہے، دل تو کہیں اور ہے، کتنی رکعتیں ہو گئیں، کتنی ہو گئیں، اور میں جلدی فارغ ہو جاؤں، فارغ ہو کر نماز سے میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے سونا ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے دوست سے ملنا ہے، میں نے واٹس ایپ چیک کرنا ہے، تو میں نے ابھی ایس ایم ایس کرنا ہے، تو میں نے دل غافل ہے، زبان کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ گریہ و زاری، رونا، کیونکہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا،
غفلت کے ساتھ دعا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اگر انسان قسم کھائے اور کہے میں فلاں کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس سے حاجت بیان کروں گا، اور پھر نیند کی حالت میں اس کی زبان پر ان معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ جاری ہو جائیں تو وہ اپنی قسم سے بری و ذمہ نہیں ہوگا. تو اس کی زبان پر اندھیرے میں یہ کلمات جاری ہوئے، دوسرا شخص موجود ہے مگر اسے اس کی موجودگی کا علم نہیں، نہ ہی یہ اسے دیکھ رہا ہے، تو بھی قسم سے بری نہ ہوگا جب تک اس کے دل میں حاضر نہ ہوگا. اللہ اکبر. تو انسان اپنی زبان پر جو کلمات لاتا ہے اس کا دل حاضر نہیں، کسی سوچ میں گم ہونے کی وجہ سے غافل ہے. بولتے وقت گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں، وہ کیسے بری ذمہ ہوگا؟ تو قرات اور مسجد نماز کے جو ذکر و اذکار ہیں، سجدے میں سبحان ربی العالی، رکوع میں سبحان ربی العظیم، اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، اللہ کی بارگاہ میں دعا. جب اس کا دل حجاب میں ہے تو پھر یہ نماز سے کیسے مقصود ہوگا؟ اللہ اکبر. تو بولنے میں خاصیت کے انکار اور اسے فعل سے جدا کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے، ایسا نمازی کہ کاش رمضان کے بعد بھی ہم نماز پڑھتے رہیں، عید کے دن بھی نماز پڑھیں. اب عید کے دن عید کی نماز تو پڑھی، بالکل پڑھنی چاہیے، واجب ہے، اسلامی بہنوں پر نہیں. عید کی نماز واجب ہے، ظہر کی نماز تو پڑھی نہیں جو فرض ہے. اب وہ بن ٹھن کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں، الٹی الٹی حرکتیں کر رہے ہیں. عید کے دن بھی ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری فرض ہیں نا نمازیں. عید کی نماز تو پڑھ لی، اتنا رش مسجدوں میں، ظہر میں کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے، خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، بس ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں. کاش. آئیے دعا کرتے ہیں. اللهم اجعلنا قائمين صلاة تكون سببا لرضوانك يا رحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النيران. اے اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز یا رحمان جو تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے. مولا ایسی نماز کی توفیق دے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے، ایسی نماز جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق کرائے گی